اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ دنیا میں ہے کہ اگر کوئی بدحال ہے اور وہ گزارش کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اسلام نے بھی اور دین نے بھی ایسے لوگوں کو شوق دلایا ہے کہ جب کوئی ضرورت مند تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کو محروم نہ کرو، اس کو لوٹانا دو، خالی ہاتھ لوٹانا دو۔ لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے بدلہ نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے آپ میں بدلہ ہوگا۔ اچھا کرے گا تو اچھائیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی، اور برائیاں کیا ہوگا تو برائیوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے اگر کوئی جرم کر لیتا ہے تو جرمانہ دے کر آزادی حاصل کر سکتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں چلے گا۔ اگر وہ جرمانہ دینا بھی چاہے، پہلی بات تو دینے کی وہ صورت حال میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس رتی برابر بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن بفرض محال اگر دینا چاہے گا بھی تو اللہ عز و جل کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی سفارش کرنے والے کو یہ اختیار ہوگا کہ بغیر رب کی مرضی کے وہ سفارش کر ڈالے۔ یہاں دنیا میں ہمیں حکم ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری دو بولی بول دینے سے اس کا بھلا ہو جائے گا، تو ہمیں سفارش کرنے کا حکم ہے کہ آپ سفارش کرو، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اگلا کی مرضی ہے وہ آپ کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے، لیکن آپ سفارش کرو گے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ قیامت کے دن ایسا نہیں کہ ہر ایرا غیرہ سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اللہ عز و جل جس کو اس کی اجازت دے گا۔ یہ دعا آیت پاک وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے آزمائش کی تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر رب نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب میری اولاد کو بھی لوگوں کا امام بنا دے۔ رب عز و جل نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو یہ عہد نہیں دیں گے۔ آج کی زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ اسی آیت پر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ابراہیم امام الانبیاء ہیں، ابراہیم خلیل الرحمن ہیں، اور ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام، نبیوں کے ابا، نبیوں کے سردار اور نبیوں کے شیخ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان پیغمبروں میں ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ نام آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں، سب آپ کی نسل پاک سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر اور کوئی رسول ایسے نہیں جن کا تعلق آپ کی نسل سے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر ایک نبی، رسول اور پیغمبر کا نسل ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی، رسول اور پیغمبر آئے، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی یہ وہ فضیلت ہے جو صرف اور صرف رب عز و جل نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ رب اگر کسی بندے کی تعریف کرے، رب عز و جل اگر کسی بندے کی خوبی بیان کرے، اس کی عادت اور اخلاق بیان کرے، تو بے شک وہ بندہ بندوں کا امام ہے، تو بے شک وہ بندہ بندوں کا امام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اللہ کو ماننے والے، خواہ یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مسلمان، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر متفق ہیں۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا انکار نہیں کرتا، کل بھی اور آج بھی یہی حال ہے۔ آج بھی یہود و نصارہ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جان و دل سے مانتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہم کو سبق پڑھا رہے ہو، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم قریش سے ہیں، اور آپ ہم کو پڑھا رہے ہو۔ یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور الحمدللہ مسلمان تو مانتا ہی ہے۔ اللہ عز و جل نے ان ساری باتوں کو اپنی کتاب میں گاہے بگاہے نازل فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اپنی کتاب میں جا بجا کیا ہے، اور یہ سب کیوں فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے ابراہیم کو کئی چیزوں میں آزمایا ہے، ہم نے ابراہیم کو کئی چیزوں میں آزمایا ہے، اور ابراہیم ہر چیز میں کھرے ثابت ہوئے ہیں۔ جب ابراہیم آزمائشوں میں کھرے اترے تو اللہ عز و جل نے انہیں لوگوں کا امام بنایا اور فرمایا اے دنیا والو، ابراہیم کی روش اختیار کرو، ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، ابراہیم کا اسوہ اختیار کرو۔ رسول مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیے ہیں وہ بھی یہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو، ان کے اخلاق پر عمل کرو، ان کی ملت پر عمل کرو۔ خود اللہ عز و جل نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہاری جو ملت ہے، ملت مسلمین، یا تمہاری جو ملت ہے، جماعت ہے، یہ تمہارے ابا کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اور انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج جو ہم مسلمان ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اس نام کو ہمارا اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم بذات خود ایک جماعت ہے، ابراہیم اپنے آپ میں ایک جماعت ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام تھے اور اللہ کی توحید کی تبلیغ فرما رہے تھے، اپنی رسالت کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت آپ تھے، آپ کی بیوی صاحبہ سیدہ سارہ تھیں، اور آپ کے ایک بھتیجے لوط تھے، بس یہ پوری کائنات میں یہ تین لوگ تھے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ پھر دھیرے 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 ایک سماج تیار ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اکیلا تھے تب اللہ فرمایا آپ جماعت ہو، قانتا للہ، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہو، حنیفہ، اور ہر ایک سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل اپنے بندے کی تعریف فرما رہا ہے،
اور فرماتا ہے ان ابراہیم لواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ابراہیم بڑے نرم دل تھے اور بڑے بردبار تھے، بہت سارے معاملات کو ٹال جاتے تھے۔ اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب عز و جل نے جو حکم دیا، جو اشارہ کیا، اللہ کے خلیل نے، اللہ کے اس مخلص بندے نے کبھی ٹال مٹول سے کام نہیں لیا، فوراً اس اطاعت و فرما برداری میں لگ گئے۔ ہم نے ان کو کئی چیزوں میں آزمایا اور وہ کھرے اترے۔ آزمائش کن چیزوں میں رب نے کی؟ قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے۔ سورہ توبہ میں 10 چیزوں کا ذکر ہے، اور سورہ احزاب میں بھی 10 چیزوں کا ذکر ہے، اور سورہ مومنون میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یعنی جن چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو رب نے آزمایا، ان میں سے چند چیزوں کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، چند چیزوں کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، اور چند چیزوں کا ذکر سورہ مومنون میں ہے۔ وہ آزمائش کن چیزوں کی تھی؟ کہا التائبون العابدون الحامدون۔ وہ ابراہیم توبہ کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، حمد کرنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، رکوع کرنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے، نیکی کا حکم دینے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یعنی ان چیزوں کا رب نے حکم دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ آج ہمیں بھی توبہ کا حکم ہے، ہمیں بھی حمد کا حکم ہے، ہمیں بھی عبادت کا حکم ہے، ہمیں بھی بندگی کا حکم ہے، ہمیں بھی رکوع اور سجود کا حکم ہے، ہمیں بھی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے طفیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں پر عمل کیا تو اللہ عز و جل نے انہیں نبیوں کا امام بنا دیا، انہیں نبیوں کا امام بنا دیا۔ اور اگر ان کے صدقے، ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، ہم اس پر عمل کریں تو اللہ عز و جل ہمیں نیکوکاروں کا امام بنا دے گا، ابراروں کا امام بنا دے گا، صالحین کا امام بنائے گا۔ اور دیکھیے امام بنانا، امام کا مطلب بزرگ ہے نا، کیونکہ آج آدمی امام بننا کیوں چاہے گا؟ آج امام بننا کوئی عزت کا مقام تھوڑا ہونا ہے، لیکن یہاں جس امام کی بات ہو رہی ہے وہ نبیوں کا مقام ہے، وہ رسولوں کا مقام ہے، وہ اہل اللہ کا مقام ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جن لوگوں کو سیدھا سیدھا رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں رب عز و جل کے کلمات کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں امام سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو تج دیتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سارے پردوں کو، سارے حجابات کو دور کر دیتا ہے اور اس کو اپنی محبوبیت میں جگہ دے دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام توبہ کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کون پیغمبر ہیں؟ جنہیں سب مانتے ہیں، اور ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ توبہ کرتے تھے، جب سے ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، پھر بھی وہ توبہ کرنے میں کمی نہیں کرتے تھے۔ اور ہم سے خطا بہت سی ہوتی ہے اور توبہ جانتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توبہ کی کثرت کریں۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ ہر دم ہم اپنے آپ کو کہیں اے اللہ، یہ اتنی دیر جو ہم غفلت میں رہے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے رب عز و جل، ہم سے جو یہ خطا، یہ چک، یہ غلطی ہوئی ہے، اسے معاف فرما دے۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔
لہذا وہ معاف فرمائے گا۔ عبادت کرنا ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے سچے ماننے والوں کی بھی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ عبادت میں دلچسپی پیدا کرے، عبادت میں دل لگائے، اور عبادت میں سستی اور کاہلی کو دخل نہ دے۔ جب بھی عبادت کا موقع ملے تو خالص اللہ عز و جل کے عبادت اور بندگی میں مصروف ہو جائے، رکوع اور سجود میں بالکل بخیلی نہ کرے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب تک آدمی اپنے آپ میں بدلاؤ لانا نہیں چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ اللہ عز و جل اپنی کتاب میں اپنے پیاروں کی باتیں اس لیے بیان کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اس لیے کی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے لوگ جب اللہ والوں کی یہ باتیں سنیں تو ان کا دل پسج جائے، ان کے دل میں رب عز و جل کی محبت کا شوق پیدا ہو جائے، ان کا دل جو ادھر ادھر بہکتا رہتا ہے وہ نبیوں کے ان عبادات کے صدقے وہ اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف مائل ہو جائے، پھر اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، وہ ایک اچھا انسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا سورہ مومنون میں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ان باتوں سے آزمایا، وہ یہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو آپ کوشش کرو کہ نماز پڑھیں، اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اللہ والوں جیسی نماز پڑھیں۔ اگر اللہ عز و جل کی توفیق آپ کو حاصل ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اللہ والوں جیسی نماز ہو۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کا دل اپنے مولا کریم کی طرف مائل ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو کسی علاج کرنے والے کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ ہماری بیماری یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں، اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ چونکہ وہ علاج کرنا جانتا ہے، وہ علاج کرے گا تو بیماری دور ہو جائے گی، پھر آپ کو نماز میں لطافت حاصل ہوگی، نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اس میں خشوع و خضوع حاصل ہوتی تھی، یعنی وہ رب عز و جل کی طرف مائل ہو جاتے تھے، اور نماز پڑھنے کے جو آداب اور طور طریقے ہوتے تھے وہ سب کو وہ بجا لاتے تھے۔ فرمایا اور جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، غیر ضروری بات ہے، فالتو کی باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، جس سے کوئی مطلب نہیں، جس میں ہمارا کوئی بھلا نہیں، نہ دنیا میں ہمیں کوئی بھلا ہونے والا ہے نہ دین کا اس سے کوئی تعلق ہے، تو میاں اپنا وقت خراب کیوں کر رہے ہو؟ بظاہر اس کو بہت لذت ملتی ہے جب آپ کھڑے ہو کے دوسروں کے تعلق سے تنقید کرتے ہو، برائی کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، اس کے بارے میں یہ بات، اس کے بارے میں یہ بات، اس سے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ بس آدمی یہ سوچ لے کہ ہمارا فائدہ کیا ہے، اگر آپ کا فائدہ نہیں ہے تو بے شک نقصان ہے، تو وہ نقصان جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی لذت نہیں، خامخواہ کیوں پڑے ہو، جس میں آپ کا دین خراب ہو رہا ہے، ایمان پہ اثر ہو رہا ہے۔ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ماں سوا اپنی بیویوں اور بادیوں کے، بے شک اس پر کوئی ملامت نہیں، اور جو اس کے سوا کسی اور کو طلب کرے وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ 10 چیزیں ان کی فطرت سے ہیں، 10 چیزوں پر انہوں نے عمل کیا، اور وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی سنت ہیں۔ پہلی چیز مونچھیں کم کرنا،
दूसरी चीज़ दाढ़ी बढ़ाना, मूछें कम हों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये अमल है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था कि वो मूछें पस्त करते थे और दाढ़ी बढ़ाते थे। तो ये सुन्नत है, फितरत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जिन चीज़ों से रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया ये भी उन्हीं चीज़ों में से है। और फरमाया मिसवाक करना, नाक में पानी डालना, नाखून तराशना, उंगलियों के जोड़ धोना। बज़ाहिर इसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें, लेकिन हकीकत ये है कि आप एक अच्छे आदमी हो या गंदे हो, पढ़े लिखे हो या गैर पढ़े लिखे हो, तहजीब तमद्दुन को जानते हो या गंवार टाइप के हो, वो आपके इस अमल से जाहिर होगा। दांत में मिसवाक नहीं करेंगे तो ये बीमारियों की जड़ है। अभी हमारी जवानी होती है, उम्र की बिल्कुल शबाब होती है, मगर दांतों की बीमारियों में उलझे हुए हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत को और फितरत और नेचर में जो चीज़ है उसको भी हमने छोड़ रखी है, तो सिवाय बीमारी के क्या हो सकती है। फरमाया मिसवाक करना, नाक में पानी डालना, नाखून तराशना, उंगलियों के जोड़ धोना, बगल के बाल नोचना, ज़ेरे नाप बालों को मुड़वाना, इस्तिंजा करना, इन 10 चीज़ों की मुकम्मल इस्तिंजा करना। और हदीस पाक के रावी वो कहते हैं कि 10वीं चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई वो मैं भूल गया, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बताया था कुल्ली करना। होता क्या है कि जब हम बोलने लगते हैं तो हमें याद हो या ना हो, अगर याद ना हो बात जहन से निकल जाए तो उसकी जगह में कोई दूसरी बात बोल देते हैं, लेकिन ये खुदा और रसूल पे तोहमत है। क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो? जब आप कहते हो कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो फिर अगर आप अपनी तरफ से कोई बात जोड़ रहे हैं तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत होगी। यानी वो बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही, वो बात आप कह रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बात मैंने नहीं कही और लोग कहें कि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसलिए ये सहाबा थे, ये जब कोई बात करते थे और अगर उनको कोई चूक हो जाती थी, भूल जाते थे या मिस हो जाती थी, तो वो ये नहीं कहते थे कि अपनी तरफ से कोई जोड़ दें, वो फ़ौरन खामोश हो जाते थे और कहते थे कि बात ये नहीं है, आपने कुछ कहा था, शायद ऐसा कहा था। वो जो उनका शायद होता था वो भी दर हकीकत यकीन था। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। खैर अब आज पे आइए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि इब्राहिम को हमने चंद चीज़ों में आजमाया, और जब वो खरे उतरे तो हमने उनको इमाम बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब मेरी औलाद को भी तू इमाम बना दे। क़ाला मिन ज़ुर्रियती, कहा मेरी औलाद को भी तू इमाम बना ले। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, क़ाला ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, हम जालिमों को ये मनसब अता नहीं करने वाले। चुनांचे आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों की कहानी पढ़िए। उन लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने शरफ अता की जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमाबरदार थे, यानी वो अम्बिया और रसूल और पैगंबर थे। हमने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से बहुत सारे नबी आए, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी रसूल और पैगंबर आए सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मर्तबा किसी नाफरमान को नहीं देता। और आज भी अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं दुनिया में और दीन में, तो कुरान की इस आयत को हमेशा जहन में रखें कि इब्राहिम बाप हैं, नरम दिल हैं। वो कहते हैं अल्लाह तूने हमें तो शरफ में कोई कमी नहीं फरमाया, लेकिन हमारी औलाद को भी शरफ अता कर।
لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا آپ کی وہ اولاد جو لائق ہوگی اسے سرفراز کیا جائے گا، اور جو لائق نہیں ہوگی اسے سرفرازی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیلات ابھی اور بھی آئیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔